Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you will be fine and safe. Oral method is our lecture number 29. What is oral method? Oralism is the education of deaf students through oral language by using lip reading, speech, and mimicking the mouth shapes and breathing patterns of speech. Oralism came into popular use in the United States around the late 1860s. Oralism جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں لیٹ 1860s میں جو ہے اورلزم کو جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کیا جانے لگا. اورلزم جو ہے یہ ڈیف بچوں کی یا ہارڈ آف ہیئرنگ بچوں کی ٹریننگ ہے جو کہ ان کی ایجوکیشن میں اور ان کی کمیونیکیشن میں ان کی سوشلائزیشن میں انٹرپرسنل ریلیشن شپس میں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جاتا تھا اور یوز کیا جانے لگا. اورل لینگویج جو ہے یہ ایک ایسی لینگویج ہے جس کے اندر بچے کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ لپ ریڈنگ اور اسپیچ جو وربل ہے اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اور میمکنگ دا ماؤتھ شیپس یعنی امیٹیشن کرنا، سملیرٹیز یعنی بچہ جو ہے اس کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو آرٹیکولیٹرز جو ہے وہ کیسے موو کر رہے ہیں، جب یہ والی ساؤنڈ بولی جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ لپس کی یا ماؤتھ کی جو شیپ ہے وہ ایسی بنتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہر طرح سے جو ہے وہ ساؤنڈس کو ویژولی بھی اور جو ہے وہ آڈیٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویژولی بھی وہ بچہ جو ہے اس کو اس پیٹرن کو لرن کرے. اس طرح سے بریدنگ پیٹرن آف اسپیچ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں لیٹ 1860s میں بہت زیادہ پاپولر رہی. اس کا اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اسکولس فار دا ڈیف جو کہ یو ایس اے میں 1762 اور 1778 میں قائم کیے گئے، ان میں بہت زیادہ اس کو یوز کیا جاتا رہا. اگر آپ اس پکچر میں بھی دیکھیں تو یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر ایک کوئی ٹیچر جو ہے یا جو بھی کوئی ٹرینر ہے وہ بچے کو اپنا جو بریدنگ پیٹرن ہے یا جو وائبریشن جو ہے اپنے تھروٹ کی وہ فیل کروا کے اور اپنا جو ماؤتھ کی شیپ ہے، لپس کی شیپ ہے، آرٹیکولیٹرز جو ہیں وہ ٹنگ کیسے موو کر رہی ہے، ٹیتھ گمس وغیرہ جو ہیں وہ کس طرح سے جو کی جو موومنٹ ہے یا جو بھی آرٹیکولیٹرز کی ایگزیکٹ پوزیشن ہے اس کو وہ اس کو فوکس کروایا جاتا رہا. اسی طرح سے ایک کلاس روم کے اندر بھی ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو تھرو وائبریشن کے اور ٹیکٹائل سینسز کے اور ویژول سینسز کے اور آڈیٹری سینسز کے جو ہے ان کو یوٹیلائز کر کے اورل اسپیچ جو ہے وہ سکھائی جاتی رہی. دا آڈیٹری اورل approach جو ہے teaches infants and young children to use hearing and speech to develop spoken language for communication and learning. Children typically attend a preschool or early elementary program taught by teachers and therapists with auditory, oral and child development training and experience. Auditory oral approach جو ہے اس کو بچوں کو جو ہے وہ ان کی اسپیچ ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا رہا اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر فوکس تھا کہ بچے جو ہیں ان کی اورل لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے جو نارمل ہیئرنگ کے ساتھ جو ان کے پیئر ہیں یا ان کی جو فیملی ممبرز ہیں یا جتنے بھی سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ وہ انہی کی طرح کمیونیکیٹ کر سکیں اور انہی کی طرح کی جو ہے وہ اپنی لائف اس کو وہ گزار سکیں. اور ان کو وہ یہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ پری اسکولنگ میں اور ارلی ایلیمنٹری پروگرامز کے اندر اور تھرو اسپیچ تھراپسٹ اور جو ٹرینر ہیں ان کو یہ اورلزم کی ٹریننگ دیتے رہے. ایجوکیشنل پروگرامز ود این oral emphasis view speech as essential if students who are deaf or are to function in the hearing world. Training in producing and understanding speech and language is incorporated into virtually all aspects of the child's education. اب جتنے بھی ایجوکیشن کے پروگرام بنائے گئے ان کے اندر اورل اپروچ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا اور اسی کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس کیا گیا تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو ڈیف ہیں یا ہارڈ آف ہیئرنگ کے ساتھ ہیں
وہ بالکل اسی طرح سے اپنی لائف کو سروائیو کر سکیں، اپنی لائف گزار سکیں جیسے کہ نارمل جو لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، ہیرنگ ورلڈ کے اندر وہ زندگی گزارتے ہیں. اور ان کو جو ہے وہ تقریباً تمام جو اسپیکٹس ہیں ان کو جو ہے وہ اس کی لینگویج کی ڈیولپمنٹ میں شامل کیا گیا، جس کے اندر کہ ان کو آڈیو ویژول ایڈز تھرو وائبرو ٹیکٹائل میتھڈ اور ان کی آڈیشن پہ کام کر کے اور ان کی اورل لینگویج جو ہے اس کے اوپر کام کر کے، جس کے اندر کہ اسپیچ پیٹرن، ان کی جو ہے وہ اسپیچ کا اپنا وائسنگ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو شامل کیا گیا کہ کس طرح سے کر کے وہ بچے جو ہیں وہ ڈیفنس کے ساتھ ہونے کے باوجود یا ہارڈ آف ہیئرنگ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اورلزم سیکھتے رہے. یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ تھا بیفور 1970s میں بھی جہاں پر جو ہے وہ اورل اپروچ اور جو مینول اپروچ ہے ان کے درمیان میں ایک جو ہے مسلسل کشمکش چلتی رہی. کچھ اسکول آف تھاٹ جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ بچہ جو ہے اس کو مکمل طور پر بولنا چالنا جو ہے بول چال جو ہے یا اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اورل ہونی چاہیے، وربلزم اس کو جو ہے وہ آنی چاہیے. لیکن ایک اسکول آف تھاٹ وہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ سائن لینگویج جو ہے وہ سکھائیں، ان کی اورلزم کے اوپر کام نہ کریں. اور پھر ایک ٹائم ایسا تھا کہ ان کے بیچ کا جو ایک طریقہ ہے وہ استعمال کیا گیا جس کو ٹوٹل کمیونیکیشن کہا جاتا ہے، کہ بچہ جو ہے اس کو آپ ٹوٹل کمیونیکیشن سکھائیں. کسی بھی اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کے اوپر آپ اس بحث میں نہ پڑھیں، بلکہ آپ جو ہیں وہ اس کے تمام تر جو مین آف کمیونیکیشن ہے، موڈ آف کمیونیکیشن ہے، وہ تمام تر جو ہے وہ اس کو سکھائیں، تاکہ ان میں سے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ جو اس کو اپنے لیے اپنی ڈسیبلٹی کے اکارڈنگ یا اپنی پرابلم کے اکارڈنگ ٹھیک لگے گا، اس کو وہ لرن کر لے گا. Today, about 1/4 of special schools and educational programs for students who are deaf or hard of hearing identify themselves as solely oral programs. However, with rising number of deaf and hard of hearing children educated in regular classrooms, the actual proportion educated orally is increasing. اب آج کل جو ہے جیسے ڈیف بچوں کی اور ہارڈ آف ہیئرنگ بچوں کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ ریگولر اسکول میں یا ریگولر کلاس روم میں بھیجا جاتا ہے، تو وہاں پر اورلزم جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اور اورلزم کی ضرورت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اور 1/4 نمبر ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ریگولر اسکولس کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اورلزم سیکھتے ہیں. Speech is a primary communication mode in classrooms, attended by 52% of deaf and hard of hearing students. گالٹڈ کی جو ہے وہ گالٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے 2013 ان کے اکارڈنگ 52% ڈیف اور ہارڈ آف ہیئرنگ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ایسے اسکولز اٹینڈ کرتے ہیں جہاں پر اسپیچ جو ہے اس کو بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے، یعنی وہاں پر اسپیچ جو ہے بچوں کی ڈیف اور ہارڈ آف ہیئرنگ کی اس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. A child who attends a program with an oral emphasis typically uses several means to develop residual hearing and the ability to speak as intelligibly as possible. Auditory, visual and tactile methods of input are frequently used. Much attention is given to amplification, auditory training, speech reading and use of technological aids and above all tapping. اور بچے جو ہیں وہ اورل بیس پروگرامز جو ہیں ان کو اٹینڈ کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ ان کی ایک بڑی تعداد ہے ڈیف بچوں کی اور ہارڈ آف ہیئرنگ کی جو کہ اورل پروگرامز کو اٹینڈ کرتے ہیں، جہاں پر ان کی جو ریزیڈول ہیئرنگ ہوتی ہے، یعنی وہ ہیئرنگ جو ان کے پاس ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کو اسپیکنگ ایبلٹی جو ہے وہ اس حد تک ڈیولپ کی جاتی ہے کہ وہ انٹیلیجبلی یعنی اس طرح سے بول چال شروع کریں کہ جس کی سمجھ بھی آئے، بہت کلیئرلی جو ہے جس کی سمجھ آ سکے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے ان کو آڈیٹری، ویژول، ٹیکٹائل میتھڈ بھی استعمال کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھ کر، فیل کر کے اور سن کے جو ہے وہ سیکھیں موڈ آف کمیونیکیشن کو. اور جو بہت زیادہ اٹینشن جو ہے وہ ان کی ایمپلیفیکیشن، ان کی آڈیٹری ٹریننگ، ان کی اسپیچ ریڈنگ اور ادر جو ٹیکنالوجیکل ایڈز ہیں ان کو یوز کرنے کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے.
A few schools maintain a purely oral environment and may even prohibit children from pointing, using gestures or spelling out words to communicate. Children in these programs are required to express themselves and learn to understand others through speech alone. کچھ بہت چند اسکول جو ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پر اورل انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پیورلی جو ہے وہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. یعنی وہاں پر جسٹ اورل بچے کو جو ہے وہ اورل کمیونیکیشن سکھائی جاتی ہے. اگر اس کے پاس ہیرنگ ایڈ ہے، کوکلیئر امپلانٹ ہے تو، یا اس کے پاس ریزیڈول ہیرنگ ہے تو اس کو جو ہے وہ پیورلی اورل اپروچ اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، جیسے کہ عام جیسے ہیرنگ کے بچے ہیں ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. اور وہ بچے جو ان پروگرامز کا حصہ ہیں وہ اسپیچ کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں اور وہ جسٹ اسپیچ کو ہی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اسپیچ کے تھرو ہی جو ہے وہ اپنا میسج کنوے کرتے ہیں. Other programs emphasize speech and listening skills but also use and encourage a variety of approaches to help students produce and understand spoken language. اور جو ادر پروگرامز ہیں وہ اسپوکن لینگویج کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ادر پروگرامز ہیں جیسے ٹوٹل کمیونیکیشن ہے، سائن لینگویج ہے یا فنگر اسپیلنگز ہیں، ان کے اوپر بھی ان کو بھی وہ اپریشیٹ کرتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنی اس کے لیے جو ٹریننگ ہے یا جو اپنی اسکلز ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے لرن کر سکیں. ایجوکیٹرز who use an oral approach acknowledge that teaching speech to deaf children is difficult, demanding and time consuming for the teachers and the parents and most of all the students. اب کچھ جو ایجوکیٹرز ہیں جو کہ اورل اپروچ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اورل اپروچ جو ہے وہ ڈیف بچوں کو یا ہارڈ آف ہیئرنگ کو سکھانا بہت ڈیفیکلٹ ہے اور یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے اور ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے اور ایون کہ بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے. The rewards of successful oral communication, however, are taught to be worth the effort, and indeed most students with hearing loss no worse than swear can learn speech well enough to communicate effectively with hearing people. The best results are for students enrolled in comprehensive oral programs or who are integrated most of the school's day into general education program. اب جو اس کو آج کل جو جس صورتحال سے جو ہے وہ اورلزم کو گزرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے اسکول آف تھاٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بے شک یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، بہت زیادہ اس کے لیے ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹریننگ کی اور سکلز کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی عام ایجوکیٹر جو ہے وہ بچوں کو اورل ٹریننگ نہیں دے سکتا اور جو اسپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں ان کا بیسک پرپز بچے کو اورل جو سکلز ہیں وہی سکھانا ہوتا ہے، یعنی وہ اسپیچ کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور جو بچے اسپیچ سیکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو ریزیڈول ہیرنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان کا ہیرنگ لاس اتنا زیادہ نہ ہو. سیکنڈلی یہ کہ وہ بہت جلدی جو ہے ارلی ٹائم پر ان کا جو ہے وہ ڈائگنوزز ہوا ہو اور انٹرونشن ہوئی بھی ہو اور ان کے اوپر جو اسپیچ تھراپی ہے وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے جلدی ارلی ٹائم پہ، تو ان کا لاس جو ہے وہ کم ہوگا اور وہ جلدی کمیونیکیشن، وربل کمیونیکیشن کرنا سیکھ جائیں گے. اسی طرح سے ہیرنگ ایڈ کا ہونا، کوکلیئر امپلانٹ کا ہونا، اسسٹیو ڈیوائسز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور ایسے بچے جن کا ہیرنگ لاس سویئر ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے ان کو اورل سکھانا، اورلزم میں جانا اور ان کو اورل ان کی جو لینگویج ہے وہ ڈیولپ کرنا جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو وہ بچے جو اورلزم سیکھ جاتے ہیں وہ بالکل اپنے مطلب کہ ایک نارمل جو ہماری ہیرنگ ورلڈ ہے اس کا وہ حصہ بن جاتے ہیں. لیکن اور ان کے جو ہے وہ ایجوکیشن وائز بھی اور اس طرح سے جیسے سوشلائزیشن بھی ان کی اچھی ہو جاتی ہے اور وہ اچھے اسکلڈ جو ہوتے ہیں ٹرینر وہ بن سکتے ہیں. اور اس کے جو بیسٹ ریزلٹس ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں اور اس کے جو بیسٹ ریزلٹس ہیں وہ زیادہ اس صورت میں سامنے آتے ہیں جب بچہ جو ہے وہ کوئی اورل پروگرامز یعنی سیشن وغیرہ اٹینڈ کر رہا ہو یا پھر وہ جنرل ایجوکیشن کے پروگرامز جو ہیں ان میں جا رہا ہو، انٹیگریٹڈ ہو، ٹھیک ہے، اور یعنی تھوڑے ٹائم کے لیے وہ جنرل ایجوکیشن میں جاتا ہو، اس کے بعد وہ اپنی اسپیشل اسکلز جو ہیں ان کو وہ لرن کرتا ہو یا پھر وہ انکلوسیو
ایجوکیشن کا پارٹ ہو تو اس کی جو اورلزم ہے وہ زیادہ اچھی ڈیولپ ہوتی ہے، اور زیادہ یعنی اس کو ڈیفینیٹلی جتنا آپ جو ہے وہ وربل کمیونیکیشن کا ایکسپوئر دیں گے، جتنا زیادہ اس کا انکاؤنٹر جو ہے وہ وربلزم کے ساتھ ہوگا، اورلزم کے ساتھ ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ بچہ جو ہے وہ اورل اسپیچ جو ہے اس کی زیادہ اچھی ڈیولپ ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ والا جو لیکچر تھا یہ ہمارا اٹ واز دا لاسٹ لیکچر آف دس کورس۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہوپ فلی وی ول میٹ ان یور کلینکل پریکٹس۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔